السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا کی آنکھ کھلی تو وہ ریان کے سینے سے لگ کر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ وہ پہلے تو اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب جا کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ نیت تو ٹھیک ہے نا میری جان کی؟ وہ آنکھ بند کیے ہوئے بولا تو منہا نے فوراً اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ تم جاگ رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ میں سوتے ہوئے بھی جاگ رہا ہوتا ہوں میری جان۔ وہ مکمل آنکھیں کھولتا ہوا بولا، یہ تو چیٹنگ ہے۔ وہ منہ پھلا کے بولی، اچھا میں پھر سے سوتا ہوا بن جاتا ہوں، تم کنٹینیو کر لو۔ وہ شوخیاں مارتے ہوئے بولا، نہیں کرنا مجھے کچھ بھی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ اس پر ریان بھی ہنسنے لگا۔ منہا اٹھ کر واش روم چلی گئی، فریش ہو کر باہر آئی اور ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ ریان فریش ہو کر باہر نکلا اور برش کرنے لگا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے باہر جاتا دیکھ کر بولا، ناشتہ بنانے۔ وہ پلٹ کر بولی، نہیں آج آپ ناشتہ نہیں بنائیں گی، آج یہ بندہ آپ کے لیے ناشتہ بنائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، تمہیں ناشتہ بنانا آتا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بولی، نہیں آتا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بولا، تو تم ناشتہ کیسے بناؤ گے؟ جیسے تم نے بنایا تھا میرے لیے۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتا ہوا بولا، نہیں ریان رہنے دو نا، سب دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یہی سوچیں گے کہ ریان تو جورو کا غلام ہے۔ وہ شرارت سے بولا، نہیں نہیں پھر تو تم مت بنانا، سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے اس طرح منہ بنانے پر ریان کو ہنسی آئی۔ کوئی بھی تمہارا مذاق نہیں اڑائے گا میری جان۔ وہ اسے مزید قریب کر گیا، نہیں تمہارا ہاتھ جل گیا تو؟ جیسے میرا جل گیا تھا؟ ہاں تو اچھا ہوگا نا، مجھے سزا ملے گی آپ کو تکلیف دینے کی۔ وہ اس کے دوسرے گال پر لب رکھتا ہوا بولا۔ وہ نفی کرنے لگی تو وہ مسکرا دیا، تمہیں لیٹ بھی ہو جائے گی، جو بھی ہو جائے پر ناشتہ تو میں ہی بناؤں گا اور ہم روم میں ہی کریں گے۔ وہ بول کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں ہے؟ ریان بھائی اور کچن میں؟ نادیہ حیرت سے بولی، چھوٹی چڑیل تم کہاں ہو؟ آج کل روم سے باہر ہی نہیں نکلتی، ناشتہ بھی روم میں ہی منگوا لیتی ہو۔ وہ انڈا فرائی کرتے ہوئے بولا۔ مدحیہ بھی ساتھ میں مدد کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ بھائی کیا ہے نا، میرے ایگزامز ہو رہے ہیں اس لیے سارا فوکس اسٹڈی پر ہے۔ وہ ایپل کھاتے ہوئے بولی، پورا سال کچھ پڑھا نہیں ہے نا، اور اینڈ ٹائم پر پڑھنا یاد آ گیا۔ بس ساری تیاری ہے میری، بس ریوائزنگ کر رہی ہوں۔ وہ منہ بنا کے بولی، چلو دیکھ لیں گے۔ وہ فرائی انڈا پلیٹ میں رکھتا ہوا بولا، خود کے 86% نمبر آ گئے نا تو زیادہ ایکشن ہو رہے ہیں۔ ہاں تو تم بھی لے لو نا، انشاءاللہ اس سے زیادہ لاؤں گی نمبر، دیکھیے گا۔ اوکے، وہ مسکراتا ہوا بولا، تو پھر اگر میرے نمبر آ گئے تو تم کیا گفٹ کرو گے مجھے؟ ٹھیک ہے جو مانگو گی، ڈن۔ اچھا یہ بتائیے آپ کس کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ اس نے فریش جوس 2 گلاس میں نکالا۔ اور کیا بات ہے، آج تک کبھی کچن میں نہیں گھسے اور آج منہا کے لیے ناشتہ بنا رہے ہیں؟ واہ بھائی، منہا نہیں بابی بولو۔ وہ اسے گور کر بولا، ہاں منہا بابی۔ ریان تم جہاں کیا کر رہے ہو؟ فہمیدہ بیگم حیرت سے بولی، ناشتہ بنا رہا ہوں اپنی بیوی کے لیے۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے بولا۔ فہمیدہ بیگم مسکرانے لگی، تو سلو ہو گئی دونوں میں؟ جی ہاں۔ وہ ٹرے میں سب سجاتا ہوا بولا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔ ریان مسکراتا ہوا بول کر باہر نکلا، چلو گرم ناشتہ کریں۔ وہ بیڈ کے قریب پہنچ کر منہا سے بولا، ریان تم نے بنایا ہے؟ وہ حیرت سے بولی، جی میں نے بنایا ہے۔ تمہارا ہاتھ تو نہیں جلا؟ وہ اس کا ہاتھ چیک کرتے ہوئے بولی، نہیں جلا میرا ہاتھ۔ میری گڑیا اب ناشتہ کر لو۔ اچھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔
بریڈ پر بٹر لگا کر ریان کی پلیٹ میں رکھا اور اپنی پلیٹ میں بھی فرائی انڈا اس پر رکھ کر فوک کی مدد سے کھانے لگی اور ساتھ جوس کا گلاس بھی منہ سے لگایا۔ اچھا منہا، مجھے آفس کے لیے تیار ہونا ہے، کپڑے نکال دو۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر بولا۔ منہا نے برتن بھجوا دیے اور ریان کے کپڑے نکالنے لگی۔ ریان تیار ہونے لگا۔ ریان، میں مما پاپا سے مل کر آ جاؤں آج؟ ہم چلی جانا۔ اوکے، وہ مسکرا کے بولی۔ ریان اس کے گال چوم کر اللہ حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ آج اسے مشک سے بھی ملنا تھا۔ منہا روم سے باہر نکلی اور مما سے اجازت لینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ السلام علیکم ماما، وہ نسرین بیگم کے گلے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ماما، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں اور پاپا کیسے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نسرین بیگم اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔ السلام علیکم پاپا، وحید صاحب کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، میرا بیٹا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک پاپا۔ ریان نہیں آیا پاپا، وہ آفس گیا ہے، واپسی میں آ جائے گا شاید۔ اچھا جی، اچھا کچھ کھانے کے لیے لاؤ نا۔ نہیں مما، ابھی ناشتہ کر کے ہی آئی ہوں، اب بس کافی پلا دیں۔ ابھی بنا کے لاتی ہوں اپنی پیاری بیٹی کے لیے، اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئی۔ ہیلو ریان۔ ریان نے کال اٹھائی تو مشک بولی تھی۔ ہاں بول۔ وہ ابھی آفس سے فارغ ہوا تھا۔ تم کب تک آ رہے ہو مجھے ملنے؟ ہاں بس آ رہا ہوں، بتاؤ کہاں آنا ہے؟ وہیں جہاں ہم ہمیشہ ملتے تھے، وہ اسے یاد دلاتی ہوئی بولی۔ ریان کو یاد تھا کہ وہ گرین پیلس ریسٹورنٹ کی بات کر رہی ہے۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں۔ ریان نے فون بند کیا تھا اور سوچ میں گم ہوا تھا۔ یا اللہ، مشک میری بات سمجھ جائے پلیز۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی اور دل میں سوچا۔ آفس سے باہر نکلا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا ریسٹورنٹ پہنچ گیا۔ وہ سامنے ہی پہلے سے بیٹھے انتظار کر رہی تھی۔ ریان اس کی طرف بڑھا۔ آئی مس یو ریان۔ وہ قریب جاتے ہی اس کے اچانک گلے لگ گئی۔ ریان کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ مشک بیہیو یو، یہ پبلک پلیس ہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ریان ضبط کر گیا۔ بیٹھو، وہ ریان سے الگ ہوتے ہوئے بولی تھی تو ریان سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے نروس کیوں ہو رہے ہو؟ وہ ریان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ کیسے گزرے تمہارے یہ دن میرے بغیر؟ آئی ایم شور مجھے بہت مس کیا ہوگا نا تم نے۔ ریان اس کی بات پر بس ہاں میں سر ہلا گیا۔ تم کچھ بدلے لگ رہے ہو۔ میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی کیا تمہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے مشک، میں خوش ہوں۔ تم میری بچپن کی دوست ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ دوست؟ میں تمہاری محبت ہوں ریان، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ ریان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور منہ نیچے کر گیا۔ یہ بتاؤ تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ ڈیورس ہو گئی نا؟ اس کے سوال پر ریان نے اس کی طرف دیکھا۔ مشک، کچھ بات کرنی ہے تم سے، وہ ہمت کر کے بولا۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ ریان، یہ سوال میں تم سے 3 دن سے پوچھ رہی ہوں اور اب تک تم نے کوئی آنسر نہیں دیا اس کا۔ مشک، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ مشک، میں وہ اس کے گلے کا لاکٹ دیکھ کر بولی جس میں ایم لکھا تھا۔ تم اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے کہ میری یاد میں میرے الفابیٹ کا لاکٹ ڈال لیا گلے میں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ریان نے ضبط سی آنکھیں بند کی تھی۔ مشک، میری بات سنو، وہ بند آنکھوں سے بولا۔ ہاں بولو، وہ سنجیدہ ہوئی۔ مشک، میں میری بیوی کو طلاق۔ بولو، کیا بول رہی ہو؟ ریان نے آنکھیں بند کی۔ میں منہا کو طلاق نہیں دے سکتا، وہ آخر بول گیا۔ مشک پر جیسے بجلی گری تھی۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ منہا کون ہے؟ یو مین تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے، یہی کہا تم نے؟ اس نے اس کی بات دہرائی۔ ریان نے اس کا چہرہ دیکھا جو غصے سے لال ہو چکا تھا اور آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ ریان نے ہاں میں سر ہلایا۔ مشک پر
تو جیسے مشک پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مشک میری بات سنو۔ ریان اس کے پیچھے بھاگا جو تیزی سے ریسٹورنٹ کے گیٹ کی جانب بھاگی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو ریان؟ وہ بھاگتے ہوئے پلٹ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ مشک پلیز میری بات سن لو ایک بار۔ ریان پیچھے سے چیخا اور مشک کی طرف دیکھا جو اپنی گاڑی چھوڑ کر الٹی سمت روڈ پر بھاگ رہی تھی۔ مشک روڈ سے ہٹو، وہ دور سے چیخا۔ مشک جو روڈ کے بیچ میں کھڑی ہو چکی تھی۔ کیوں ریان، کیوں نہیں چھوڑ سکتے تم اپنی بیوی کو؟ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ میں تمہاری ہر بات مانتی رہی، اتنا انتظار کیا تمہارا، اور آج تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا کیا ہوگا ریان میرا کیا ہوگا؟ وہ روڈ کے بیچ میں کھڑی اندھا دھند چیخ کر بول رہی تھی جب ریان خوف سے گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ؟ اپنے پاپا کے ڈر سے کہہ رہے ہو نا؟ ہاں بولو، کہیں تمہیں اس سے محبت تو نہیں ہوگی؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مشک پلیز بیچ میں سے ہٹو۔ ریان جو کہ دوسری سائیڈ کھڑا تھا چیخ کر بولا، بتاؤ مجھے پہلے۔ وہ پھٹ پڑی، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے جینا ہی نہیں ہے۔ اس کی بات پر ریان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مشک دور سے آتے ہوئے ٹرک کی آگے کھڑی ہو چکی تھی۔ مشک ہٹو وہاں سے، مشک! وہ چیختا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں ہٹوں گی، پہلے تم بتاؤ تم کس سے پیار کرتے ہو؟ وہ مزید ٹرک کے قریب بھاگنے لگی تھی۔ مشک ہٹو یار پلیز، تمہیں میری قسم! وہ بھاگتے ہوئے بولنے لگا، پہلے تم بتاؤ مجھے۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر بولی۔ ٹرک بالکل نزدیک آ چکا تھا۔ ریان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں مشک، صرف تم سے، وہ چیخا تو مشک پلٹ کر وہیں کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو، وہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مشک ہٹو جہاں سے! وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے دیکھتا ہوا چیخا، پر اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ بس ریان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مشک! اس سے پہلے کہ وہ ٹرک مشک کو کچل دیتا، ریان تیزی سے بھاگتا ہوا اسے لے کر سائیڈ میں کود گیا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ یہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ پھٹ پڑا اس پر۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، بس تمہارے لیے زندہ ہوں۔ اگر تم نہیں تو یہ زندگی بھی نہیں ہے۔ ریان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ بولو مجھ سے پیار کرتے ہو نا تم؟ بس مجھ سے؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر بولی۔ ریان سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ بولو ریان! وہ چیخی۔ ہاں بس تم سے پیار کرتا ہوں میں، بس تم سے، وہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ تو تم نے ایسا کیوں کہا کہ تم اسے طلاق نہیں دے سکتے؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ریان پریشان سا ادھر ادھر دیکھنے لگا، ساتھ ساتھ بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ بولو ریان! مشک نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ اس کے منہ سے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ نکلنے لگے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں فی الحال اسے طلاق نہیں دے سکتا، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اس نے بہانہ بنایا۔ اوہ اچھا، آئی ایم سوری، میں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ وہ اسے گلے لگی۔ ریان نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ اوف خدا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ مشک کو سب بتانے آیا تھا اور اسے پھر سے جھوٹی امید دلا بیٹھا۔ منہا کو بھی کل کچھ نہیں بتا سکا۔ میں تو پھنستا جا رہا ہوں ان سب میں اور زیادہ۔ ریان اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ اس کا فون بجا تھا اور وہ دونوں الگ ہوئے تھے۔ مشک اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ریان نے اپنے پاکٹ سے فون نکالا۔ منہا کی کال دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ادھر مشک کی نظریں بھی اس پر تھی۔ ریان اس سے دور ہوا اور فون کو کان پر لگایا۔ ہیلو ریان! اس کی آواز سن کر ریان کو ٹھنڈک ملی جس سے اس کی سانسیں منسلک ہو چکی تھی۔ ہاں، وہ مشک کی طرف پلٹ کے دیکھ کر بولا جو اس سے تھوڑی دور کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں ہو؟ ابھی تک آئے نہیں؟ جی وہ بس آ رہا ہوں۔ تم تو 4 بجے فارغ ہو جاتے ہو نا؟ اب تو 5:30 ہو چکے ہیں۔ وہ تھوڑا کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی، اب فری ہوا ہوں۔ وہ ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ ماما پاپا کی طرف آ جانا تم بھی، انہوں نے ہمارا کھانا بنایا ہے، ساتھ مل کر کھا لیں گے، اور وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ اوکے آ رہا ہوں۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ منہا کو اس کی آواز میں پریشانی نمایاں
فیل ہونے لگی۔ ریان کا ایک پل کے لیے تو دل کیا کہ اسے سب بتا دوں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بول گیا اللہ حافظ اللہ حافظ۔ اس نے فون جیب میں رکھا اور مشک کی طرف آیا۔ کس کا فون تھا؟ وہ فوراً سے بولی کسی کا نہیں۔ وہ اگنور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مشک بھی اس کے پیچھے چل دی۔ السلام علیکم انکل آنٹی۔ اندر آتے ہی ریان بولا۔ نسرین بیگم اور وحید صاحب سامنے ہی بیٹھے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا ہوا؟ کافی دیر ہو گئی۔ جی وہ بس تھوڑا کام زیادہ تھا۔ وہ منہ نیچے کر کے بولا بیٹا تم آرام کرو، منہا کے روم میں جاؤ میں کافی لاتی ہوں، کچھ دیر میں کھانا بھی لگا دوں گی۔ جی آنٹی۔ وہ منہا کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ آگے تم؟ منہا مسکرا کر بولی تھی۔ ریان بیڈ پر آ کر بیٹھا اور پھر پیچھے گر کر لیٹ گیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ منہا اس کے قریب آ کر بیٹھی اور اس کے گال پر ہاتھ رکھ گئی۔ ریان اسے دیکھنے لگا۔ ریان کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ نہیں سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا تھک گیا ہوں۔ اچھا اتنا کام کیا کیا آج کہ تم تھک گئے؟ بہت منہا، بہت کام تھا۔ منہا بیڈ سے نیچے اتری اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے شوز اتارنے لگی۔ منہا۔ ریان بولا منہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مت کرو ایسا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ اپنے شوز سے ہٹانے لگا۔ کوئی بات نہیں ہے منہا، مت کرو، ہٹو جہاں سے، اٹھو۔ ریان کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میں تھوڑی اپنے شور کی خدمت کر لوں گی تو اس کی بات ریان سنتے ہی مسکرانے لگا۔ منہا نے اس کے شوز اتارے اور سائیڈ پر رکھے اور بیڈ پر آ کر اس کا کوٹ اتارا۔ ریان بس اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ ریان نے جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرایا۔ ریان کیا کر رہے ہو؟ ماما آ جائے گی۔ وہ اس کا بازو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی منہا پلیز مجھے سکون چاہیے اور وہ صرف تمہارے وجود سے حاصل ہوتا ہے۔ ریان پر دروازہ کھلا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی کوئی نہیں آئے گا، انہیں پتہ ہے ہماری نئی شادی ہوئی ہے۔ ریان نے اس کے بالوں کو اپنے چہرے پر بکھیر لیا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس کے وجود کی خوشبو اپنے اندر لینے لگا۔ ریان پلیز ماما آ جائے گی، کافی دیر ہو چکی ہے۔ جب ریان اس کی گردن سے نہیں ہٹا تو وہ بولی اب اچھا پہلے کس دو۔ نہیں ریان، وہ نیچے منہ کر کے نفی کر گئی۔ دو نا۔ نہیں تو نہیں میں نہیں دوں گی۔ وہ شرمانے لگی۔ اوکے میں خود لے لیتا ہوں۔ ریان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اسے قریب کر لیا۔ ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ دوستو اس ناول سے، اس ایپیسوڈ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے پیچھے یا کسی لڑکی کے چکر میں اپنی وائف کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صرف اسی کو نہیں دے رہے، اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو اور اس کے گھر والوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے کا انجام کیا ہو سکتا ہے آپ کبھی سوچ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ سے جس کے ساتھ آپ کا افیئر چل رہا ہے اس کی زندگی بھی بے سکون ہوگی، آپ کی اپنی بھی، آپ کی وائف کی بھی، آپ کے گھر والوں کی بھی، آپ کی وائف کے گھر والوں کی بھی، اتنے سارے لوگوں کی زندگی بے سکون ہوگی، صرف سبب آپ بنیں گے۔ اور یاد رہے یہ بات کہ یہ جو چکر ہے یہ اس کے بارے میں یہ غالباً حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ یہ قرض ہے، جب تک انسان اپنا یہ قرض نہیں چکا لیتا، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی، جب تک آپ اپنا قرض نہیں چکا لیتے اس وقت تک آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔